بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم۔ اس وقت کے جو حالات ملک پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، سب کے علم میں ہے کہ کئی دنوں سے ہندوستان کی طرف سے مختلف حملے ہوئے ہیں، اور جس میں تقریباً 2 مساجد کو بھی شہید کیا گیا، اور اس میں معصوم بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے تو ملک پاکستان اپنے دفاع میں ہی مصروف تھا، حملہ نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ آج صبح پاکستان نے جواب دیا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی جو بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو حملہ ہوا بالکل عین سنت کے مطابق کام ہوا ہے۔ یہ کہ ایک تو فجر کی نماز کے بعد جو بتایا جا رہا ہے، فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اور تلاوت کے بعد اس حملے کا جو نام رکھا گیا وہ نام بڑا زبردست ہے۔ انڈیا نے جو رکھا تھا سندور کے نام، جو عورت شادی شدہ ہوتی ہیں اپنے سر پہ ڈالتی ہیں، نام بھی عورتوں والے رکھے، جیسے چوڑیاں ہیں، سندور ہے، وہ نام سے ہی ان کی اصلیت ظاہر ہو رہی ہے کہ ان کی کیا ہمت ہے یا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے جو اپنے حملے کا نام رکھا وہ نام بڑا زبردست، اور قرآن سے لیا نام۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ بے شک وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو دشمن کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور سیسا پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ اس حملے کا نام رکھا بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار، نام بھی قرآن سے لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح سے کہ اس کا حملے کا نام لینے پر بھی 100 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ بنیان مرصوص، تقریباً اس کے 10 حرف بنتے ہیں، اور ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب حملہ بھی قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق ہوا، اور اپنے دفاع کے بعد ہوا ہے، اور عین اسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر کوئی تم پہ حملہ کرتا ہے تو پھر مضبوط ہو جاؤ، پھر پیٹ نہ پھیرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت فرمائے گا۔ ایک اور بات، 1450 سال پہلے نبی کریم بلکہ 15ویں صدی چل رہی ہے اب تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ ہو کر رہے گی۔ آپ نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتیں ہیں، 2 گروہ ہیں جن پر جہنم حرام ہوگی، اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ جن میں سے فرمایا ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گی، جس کو غزوہ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کا ذکر ہے غزوۃ الہند کا، کہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، فرمایا ان میں سے جو شہید ہو جائیں گے وہ اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہوں گے، اور جو کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں غازی کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جماعت فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہود و نصارہ کے خلاف جہاد کرے گی، اس پر جہنم حرام ہے، اور ان میں جو شہداء ہوں گے اعلیٰ ترین شہداء میں ان کا شمار ہوگا۔ ایک بات تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غزوۃ الہند کے حالات بن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر ہی رہے گا کہ ہندوستان پر۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات کل ایک عالم نے فرمائی، بڑا دل کو سکون ملا۔ اللہ نہ کرے اللہ حفاظت کرے، اگر ملک پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی 52 ملک اسلامی باقی ہیں، 53 ہے نا، ان میں سے ایک چلو مان لے اللہ حفاظت کرے، پھر بھی 52 باقی ہیں۔ لیکن اگر ہندوستان برباد ہوا تو دنیا سے ہندوؤں کا نام ہی ختم ہو جائے گا۔ ہندوؤں کا تو ملک ہی ایک ہے نا، اسلامی ملک تو بہت ہیں، اور اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ، ہمیشہ رہے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے انشاءاللہ اب وہ نیست و نابود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد نہ کیا ہو
اور اس کے اندر جہاد کرنے کا جذبہ بھی نہ ہو، اس حالت میں فرمایا جو فوت ہوا وہ منافقت کی موت مرا ہے۔ تو منافق مسلمان کی شان یہ کہ جہاد کا موقع ملے تو جہاد کرے، نہیں کم از کم جذبہ رکھے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ موقع ملا تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں، باقی جو لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ تائید کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہمارا ان کے ساتھ حصہ ہے۔ ہم گویا ان کے ساتھ شریک ہیں اپنی تائید میں، دعاؤں میں، اللہ سے مدد مانگ کے۔ تو جب ہم ان کے لیے مانگیں گے تو گویا ہم ان کی ہمدردی اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو جو درجہ دے گا، ان کے ساتھ جو صحیح نیت سے کھڑے ہیں، اللہ ان کو بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا۔ تو خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز خاص طور پہ۔ قرآن حکیم اللہ نے فرمایا جب کوئی مشکل کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو۔ تو نمازوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمن کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔